العالمین۔ محترم و مکرم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو یہ دنیا کی زندگی عطا کی ہے۔ دنیا کی زندگی ہو، آزمائشیں نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں یا فتنے نہ آئیں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے ایک مقام پہ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے تمہیں موت دی، زندگی دی، یعنی زندگی اور موت ہم نے تمہیں اس لیے دی ہے لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے۔ کس کام کی آزمائش ہے؟ ایکم احسن عملا، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں آزمائشیں بہت زیادہ آتی ہیں، بعض اوقات انسان کی زندگی میں فتنے بہت زیادہ آتے ہیں۔ پھر آج کا یہ جو دور چل رہا ہے، اس وقت نت نئے نئے فتنے، اتنے فتنے آ چکے ہیں کہ انسان ان فتنوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ فتنوں کی نوعیت بھی اور تعداد بھی دونوں ہی بڑھ چکے ہیں۔ ایسے بے شمار معاشرے میں فتنے آ چکے ہیں جن سے بچنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اور ایسے نہیں ہے کہ اسلام نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی نہیں کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں بتلا دیا تھا کہ ایسے فتنے دنیا میں آئیں گے، اور یہ بھی بتلا دیا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور آج ہم یہی پڑھیں گے، نئے نئے فتنے، اور پھر اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا کیسے۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، فرمایا اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی، اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک میری امت میں فتنے نہیں آئیں گے۔ فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حتی یمر الرجل علی القبر، ایک بندہ قبر کے پاس سے گزرے گا، قبرستان سے گزرے گا، بندہ چلتا چلتا قبرستان چلا گیا، قبرستان جائے گا، فیتمرغ علیہ، ایک قبر کے اوپر لیٹ جائے گا، مٹی کی ڈھیری لگی ہوئی ہے قبر کی، فرمایا اس کے اوپر وہ لیٹ جائے گا، الٹ پلٹ ہوگا، مٹی پر لیٹ کر روئے گا، چلائے گا، الٹ پلٹ ہوگا، اور زبان سے کیا بولے گا؟ زبان سے کہے گا یقول یا لیتنی مکان صاحب ھذا القبر، وہ یہ جملہ بولے گا اے کاش، اے کاش، اتنے فتنے آ گئے ہیں کہ اے کاش میں اس مرنے والے کی جگہ پر ہوتا، میں قبر کے اندر ہوتا۔ میں 2 فتنوں سے جان چھڑاتا ہوں، 4 اور آ جاتے ہیں۔ بندہ سمجھتا اچھا یہ آزمائش تھی، اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یا اس کے بعد میرے لیے آسانی ہو جائے گی، یہ ایک پٹیک ہے، اس کو ختم کر لوں اس کے بعد آسانی ہو جائے گی، 4 اور آ جاتی۔ ابھی ایک مصیبت سے یا ایک فتنے سے جان چھوٹتی نہیں ہے، 6 اور آ جاتے۔ فرمایا بندہ اسی طرح چلتا رہے، 6 سے جان چھڑائی، 10 اور آ گئے، حتیٰ کہ بندہ قبر کے پاس جا کر قبر کے اوپر لیٹ کر یہ تمنا کرے گا، یہ آرزو کرے گا کہ میں قبر کے نیچے چلا جاؤں۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس قبر کے اندر چلا جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ، ایسا نہیں ہے کہ اسے وہ دین کے حوالے سے پریشانی ہے۔ فتنے اتنے زیادہ آ گئے، فتنوں سے گھبرا کر پریشان ہو کر جان نہیں چھوڑ رہی، وہ قبر کے اندر، قبر کے پاس جا کر کہہ رہا ہے قبر کے اندر چلا جاؤں، یعنی میں مر جاؤں، اتنے زیادہ فتنے آئیں گے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فتنوں کی نشاندہی کی۔ آپ مدینہ شہر میں ایک اونچی جگہ پہ چڑھ گئے، مدینہ کے اندر قلعے بھی ہوتے تھے یہودیوں کے، اور مدینہ کے اندر اونچے اونچے ٹیلے بھی تھے۔
آپ اونچی جگہ پہ چڑھ گئے، شاید کسی ٹیلے پر جس سے پورا مدینہ شہر نظر آ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو اللہ مجھے دکھا رہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا نہیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، مکان ہی نظر آ رہے۔ فرمایا اللہ مجھے دکھا رہا ہے۔ اللہ تو دکھا سکتا ہے نا۔ فرمایا اللہ نے مجھے دکھایا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دکھا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے یہ جو تمہارے مکان ہیں ان کی چھتوں کے اوپر فتنے آ رہے ہیں اور اتنی کثیر تعداد میں آ رہے ہیں گویا بارش ہے، بارش کے قطرے، جس طرح بارش کے قطرے سپیڈ سے آتے ہیں، تیزی سے آتے ہیں اور وہ گنے نہیں جاتے، شمار نہیں کیے جا سکتے۔ فرمایا اتنی کثیر تعداد میں فتنے آ رہے ہیں جو گنے نہیں جا سکتے، جو شمار نہیں کیے جا سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ آج 1400 سال ہو گئے، آج کی کیا صورتحال ہو گئی؟ اس دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے گویا بارش کے قطروں کی طرح ہیں۔ آج تو پھر سیلاب ہے، ہم تو پھر فتنوں کے اندر ڈوبے ہوئے۔ اگر اس دور میں بارش تھی تو آج تو پھر سیلاب ہے، ہم فتنوں کے سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ اتنے کثیر تعداد میں فتنوں کا زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت فتنوں کی وجہ سے ہوئی، دردناک ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں شہزادوں کی دردناک شہادت جس کو ہم واقعہ کربلا بھی کہتے ہیں فتنوں کی وجہ سے ہوئی۔ دنیا میں فتنے پھیل رہے تھے۔ تو بہرحال محترم بھائیوں، یہ تو میں نے وضاحت کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے فرما دیا تھا فتنے اتنے کثیر تعداد میں آئیں گے، اور آج ان احادیثوں کو سامنے رکھیں، وہ زمانہ آ چکا ہے۔ آج بڑے بڑے بندے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو اس قدر فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں، اتنی آزمائشیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، وہ کہتے ہیں مر ہی جائیں، مر کے ہی جان چھوٹے گی، ویسے نہیں چھوٹ رہی۔ آج وہ زمانہ تقریباً آ چکا ہے جس کی نشاندہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے جو ہے وہ کر دی تھی۔ ہمارے ملک میں ایک واقعہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، پورا معاشرہ اس کے نقصان کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ لاہور کے اندر ایک واقعہ ہوا، کتنا نقصان ہوا پورے صوبے کا۔ غلطی کرنے والے نے ایک غلطی کی ہے نہیں کی، میں اس بات پہ نہیں آتا، نقصان کتنا ہوا ہے، کتنی گاڑیاں جل گئی، کتنی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے، کتنا املاک کا نقصان ہوا، کتنا لوگوں کا ذاتی نقصان ہو گیا۔ جب ایک فتنہ آتا ہے وہ پورے معاشرے میں پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، یہ مت سمجھو یہ ان پر مصیبت آئی ہے تو ان پر نہیں آئی۔ یہ فتنہ کسی خاص لوگوں کے لیے، خاص قوم کے لیے، خاص قبیلے کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص شہر کے لیے نہیں ہے، اس کی لپیٹ میں سارے آئیں گے۔ کوئی بھی فتنہ رونما ہو، کسی نہ کسی لحاظ سے کسی نہ کسی کو اس کا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے شعر کہا تھا نا، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر اس زد میں۔ اس شہر میں میرا مکان تھوڑی ہے، ایک ہی مکان تھوڑی ہے، پورا شہر ہے، آگ لگتی ہے پورے شہر میں پھیلتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کہنے لگے اے اللہ کے رسول اتنے فتنے آئیں گے تو کیا ہوگا، نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں نا یار، نیک لوگ دنیا میں بہت ہیں، پھر فتنے کیسے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں اتنی کثیر تعداد میں فتنے آئیں گے، اتنی کثیر تعداد میں آئیں گے، ذرا بتلائیں نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ فرمایا کیوں نہیں ہوں گے نیک لوگ؟
فرمایا پھر فتنے کیسے ہوں گے؟ فرمایا برائی عام ہو جائے گی، برائی پھیلانے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ آج اپنے اپنے معاشرے میں ہم اپنے ارد و گواہ میں ذرا نظر دوڑائیں، برائی پھیلانے والے زیادہ ہیں یا نیکی کرنے والے زیادہ ہیں؟ ہمارے سامنے اس کا جواب موجود ہے۔ برائی پھیلانے والے ہمیں بے شمار مل جائیں گے، نیکی کرنے والے تو چند ایک ہے۔ برائی کرنے والے، برائی پھیلانے والے وہ زیادہ ہیں۔ یعنی اس حدیث کے تحت بھی وہ زمانہ آ چکا ہے جس میں برائی پھیلانے والے زیادہ ہیں اور فتنے زیادہ ہو رہے ہیں۔ فرمایا فتنے آئیں گے، کثیر تعداد میں آئیں گے، اور جب برائی پھیلانے والے زیادہ ہوں گے۔ اچھا جی، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تو ہے نا فتنوں کی نشاندہی کہ آئیں گے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا فتنہ، سب سے پہلا تو قرآن کا اصول ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے بچنا ہے، اور برائی کرنے والے برائی کریں گے، برائی پھیلانے والے برائی پھیلائیں گے، تم نے کیا کرنا ہے؟ اچھائی کرنی ہے۔ تم نے بچنا ہے، اپنا دامن بچانا ہے، فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہونا، ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا، تحقیق کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، بچا کے رکھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پرفتن دور میں اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ ہمیں بتلایا اس حدیث کے اندر، کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے یار میں فتنوں سے بچ جاؤں، اتنے فتنے آ رہے ہیں میں بچ جاؤں، ہم میں سے ہر آدمی چاہے گا میں بچ جاؤں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم فتنوں سے بچ جائیں تو یہ حدیث پھر توجہ سے سنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنوں سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ یہ صحابہ کرام نے پوچھا، تو مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا فتنے بڑے آئیں گے، حتیٰ کہ معاملات میں دھوکہ دہی عام ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگا لیں، پہلے اندازہ بھی ساتھ ساتھ لگاتے جائیں نا، یہ وہ زمانہ آ چکا ہے، معاملات میں دھوکے دہی عام ہو جائے گی۔ آپ مجھے بڑی بڑی، ہم تو باتیں تو بڑی بڑی کر لیتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ کھا گئے، یہ کر گئے وہ کر گئے، کھایا ہوگا انہوں نے۔ آپ نچلے لیول پر چلے جائیں، عام آدمی، آپ مجھے 10 روپے کی چیز، کوئی بھی چیز، کسی بھی گھریلو معاملات کی چیز ہو، گھریلو ضروریات کی ہو، دکانداری کی ضروریات، کوئی بھی چیز 10 روپے کی آپ خالص لے کر دکھا دیں، جو معیار بتایا جا رہا ہوگا اس چیز کا وہ معیار نہیں ہوگا، چاہے وہ 10 کی ہے، چاہے وہ 5 کی ہے، چاہے وہ 100 کی ہے، چاہے وہ 1,00,000 کی ہے۔ دھوکہ دہی فرمایا عام ہے۔ آپ 50 لاکھ کی بھی کوئی چیز لے لیں، جو معیار اس کا بتایا جا رہا ہوگا وہ نہیں ہوگا، الا ماشاء اللہ۔ کتنی دھوکہ دہی عام ہو چکی ہے، کتنی ہر چیز میں، الغرض ہر چیز کے اندر۔ تو فرمایا معاملات میں دھوکہ دہی تمہیں عام نظر آئے گی۔ نمبر 2 فرمایا امانت میں خیانت ہوگی۔ اچھا ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے امانت، کسی نے پیسے دیے ہیں، اس کی حفاظت کرنا یہ امانت کی حفاظت ہو گئی ہے، اس میں سے کھا لینا یہ امانت میں خیانت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو پیسے دیتا ہے بطور امانت، اس میں سے کھائیں گے یہ خیانت ہو جائے گی، اس کی حفاظت کریں گے حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن امانت میں خیانت یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ بات اس سے آگے چلتی ہے۔ بندے کی کوئی ذمہ داری ہے، میری کوئی ذمہ داری ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، آپ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں، کوئی کاروباری معاہدہ کرتے ہیں، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی ذمہ داری آپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اس کو، اس ذمہ داری کو اس انداز میں پورا نہیں کرتے، یہ بھی خیانت ہے۔ یہ خیانت تصور ہوگی۔ آپ کسی سے مزدوری مکا لیتے ہیں، وہ کام پورا نہیں کرتے، خیانت ہے۔ کسی کو کوئی چیز ٹھیک کر کے دینی تھی، پیسے آپ نے پورے لے لیے، ٹھیک نہیں کر کے دی، یہ خیانت ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں ہمارے معاشرے میں خیانت کتنی ہو رہی ہے۔ تو فرمایا معاملات میں دھوکہ دہی ہوگی، امانت میں خیانت ہوگی،
اور فرمایا لوگ آپس میں لڑیں گے، لوگ آپس میں لڑیں گے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یہ دونوں ہاتھ، ان کی انگلیاں ملائیں، فرمایا جس طرح میں انگلیاں ملا رہا ہوں اس طرح لوگوں کے درمیان باہمی فسادات ہوں گے، آپس میں فسادات ہوں گے، لوگ آپس میں لڑیں گے، لوگ آپس میں لڑیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول پھر بتلائیں ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب یہ سنیں کرنا کیا ہے۔ صرف 4 باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان، 4 کام چھوٹے چھوٹے، بظاہر کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، فرمایا یہ کر لو گے فتنوں سے بچ جاؤ گے ورنہ فتنوں سے نہیں بچو گے۔ سب سے پہلا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، فرمایا اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محفوظ کر لینا۔ آسان لفظوں میں آوارہ گردی نہیں کرنی، بری مجلسیں نہیں بنانی، ٹائم فارغ ہے 4 دوست رہے گپے شپے آوارہ گردی بری مجلسیں۔ آپ دیکھیں فتنوں کا شکار بندہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی بیٹھک بری ہو جاتی ہے، جب وہ آوارہ گردی کرنا شروع کر دیتا ہے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اپنے گھروں میں بلا ضرورت، ٹھیک ہے کام کاج کے لیے اپنی ضرورت کے لیے جائیں جہاں مرضی جائیں، لیکن آوارہ گردی کے لیے بری مجلس کے لیے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، گھروں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ یہاں مرد تو ٹھیک ہے پھر بھی عورتیں بلا ضرورت گھروں سے باہر پھر رہی ہیں تو فتنے تو عام ہونے ہی ہیں۔ مرد تو پھر بھی کسی تحت باہر نکلتا ہے، عورتیں بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر جا رہی ہیں بغیر ضرورت کے، ضرورت کے تحت تو جائے ہی جائے بغیر ضرورت کے باہر ہے۔ اور نمبر 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امسک علیک لسانک، یہ جو زبان ہے نا فرمایا اس کو اپنے قابو میں کر لینا ہے۔ اب یہ میری بات نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دوسرا کام یہ کرنا ہے، ایک اپنے آپ کو گھر میں، دوسرا اپنی زبان کو منہ میں، اپنی زبان کو اپنے منہ میں رکھنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے، ہوتی تو منہ میں ہی ہے، کنٹرول رکھنا ہے۔ زبان درازی معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور زبان درازی یہ تو ایک الگ مضمون ہے، اتنے اس کے نقصانات کتنے، ایک جملے سے اتنی تیزی سے بندہ فصل نہیں کاٹتا جتنی تیزی سے زبان رشتوں کو کاٹ دیتی ہے۔ پھر ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا تھا، فرمایا ایسا فتنہ آئے گا لوگ اکثر لوگ فرمایا تقریباً سبھی لوگ اس کے شکار ہو جائیں گے، اس فتنے کی وجہ سے فرمایا لوگ مریں گے، جو مرے گا جہنم کے اندر جائے گا، اور اس میں ایک وجہ فرمایا زبان ہوگی، اتنا نقصان تلوار نہیں کرتی فرمایا جتنا نقصان زبان کرے گی۔ آج زبانیں قابو میں نہیں ہے، تمیز ہی بھول گئی ہے۔ جب کسی کی تمیز نہیں رہے گی، زبان ہماری کنٹرول میں نہیں رہے گی تو پھر کیسے بچیں گے فتنوں سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث تو یاد ہی ہوگی نا، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، مجھ سے فرمایا جنت کی گارنٹی لے لو۔ یہ جملہ ایسے تو نہیں فرما دیا، زبانوں کو لگام ہی کوئی نہیں، کسی کو بلانا بھی ہو تو ماشاءاللہ 2-4 گاڑیاں نکال کر ہم بلاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے یہ میری باپ کی عمر کا ہے، اس کی داڑھی سفید ہے، بال سفید آگے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اگر اس سے غلطی ہو بھی گئی ہے کم از کم زبان کو تو سنبھال کے بات کرو۔ ہم زبان سے دوسرے کو چیڑ پھاڑ دیتے ہیں، تو فرمایا زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اور نمبر 3 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شریعت پر عمل کرنا ہے، یعنی اگر
میں یہ کہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی کنٹرول میں رہنا ہے، بندہ کہے گا چلو ٹھیک ہے پھر گھر بیٹھ کے سارا دن موبائل چلاتے رہتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اس حدیث کا مطلب یہ نہ نکال لے کہ گھر بیٹھ کر موبائل چلاتے رہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، شریعت کی پاسداری کرنی ہے، شریعت کے دائرے میں رہنا ہے۔ اور نمبر 4 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلاف شریعت کوئی کام نہیں کرنا۔ دیکھیے رب کا قرآن ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا ہے اگر شریعت کی خلاف ورزی کرو گے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں نا لاہور واقعہ ہوا ہے ایک، ہر بندہ مجرم تلاش کر رہا ہے۔ مجرم کون ہے؟ کوئی کہتا ہے کون ہے، کوئی کہتا ہے وہ چوکی دار ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہے۔ ذرا غور کریں مجرم کون ہے؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم سارے مجرم ہیں۔ جو اس وقت اجتماعی طور پر ہمارے تعلیمی اداروں کا جو ماحول بن گیا ہے، شریعت اسلامیہ ہمارے تعلیمی اداروں سے غائب ہو چکی ہے، مخلوط ماحول بنا دیا ہے۔ کون مجرم ہے؟ وہ تو بعد میں مجرم ہے، پہلے ہم سب جنہوں نے یہ کام کیا وہ لوگ مجرم ہیں۔ واللہ ایک پروفیسر بات بتا رہا تھا، حیران کن بات۔ اس نے کہا جی لڑکیوں کا کالج الگ ہے، لڑکوں کا کالج الگ ہے، ایک ہی مضمون ہے، ہم نے 50 داخلے کیے، جن میں سے جو لڑکیوں کا الگ کالج تھا اس میں صرف 5 لڑکیوں نے داخلے لیے اور 5 لڑکے لڑکوں کے کالج میں، اور جو مخلوط تھا 40 لڑکیوں نے وہاں پہ داخلہ لیا۔ آپ مجھے یہ بتلائیں مجرم کون ہے؟ سارا معاشرہ مجرم تلاش کر رہا ہے، وہ 40 بچیاں اگر تو ان کے گھر والوں نے نہیں روکا وہ گھر والے مجرم بھی۔ ایک ہی مضمون ہے، وہ بچیوں کو الگ کالج میں الگ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن وہ وہاں پہ داخلہ نہیں لے رہی، وہ وہاں پہ داخلہ لے رہی ہیں جہاں مخلوط نظام ہے۔ اگر گھر والے نہیں سمجھا رہے، گھر والے مجرم، جنہوں نے وہ مخلوط نظام بنایا وہ مجرم۔ دیکھو یہ تو قرآن کی باتیں ہیں، یہ میری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور مصیبت اللہ کی طرف سے نہیں آتی، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں۔ ہم خود مجرم ہیں۔ اگر ہم اس کو نہیں روکتے، اپنی بچیوں کو یا اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، تو پھر برائی کا نتیجہ تو پھر برا نکلتا ہے، پھر ہم مجرم تلاش کرتے ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے جب خلاف شریعت کام ہوں گے، رب کا قرآن کہتا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب شریعت کے خلاف کام کرو گے ان تصیبہم فتنہ، فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، فتنے کے اندر فرمایا مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے ضرورت ہے خلاف شریعت کام سے بچنے کی۔ اور بندہ کسی اناڑی کو یا کسی ڈرائیور کو ہی گاڑی دے دے، وہ دھیان سے نہ چلائے، پھر ایکسیڈنٹ تو ہونا ہی ہے، پھر کہے اللہ کی طرف سے حکم تھا یا اللہ کا امر تھا، بھی چلائی تو نے دھیان سے نہیں، دیکھ کے چلاتا۔ تو زندگی ہم اپنی ایسے ہی گزارتے رہیں بغیر شریعت کے احکامات کے، یا شریعت کی خلاف ورزی کریں اور کہیں کوئی بات نہیں خیر ہے، پھر نقصانات تو ہونے ہیں۔ اور پھر جو شروع کی میں نے آیت پڑھی، یہ مت سمجھیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، یہ مت سمجھیں یہ لاہور کے اندر واقعہ ہوا ہے، ہمارے جھڑا والا میں نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کہتا ہے یہ فتنے کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، تم بچ جاؤ ورنہ تمہارے اوپر بھی آ جائیں گے۔ کتنا واضح یہ آیت، ایسے لگتا ہے جیسے آج کے دور کے لیے، اس واقعے کے لیے ہے۔ یہ مت سمجھو یہ ان کے لیے ہے، نہ بچے تم پر بھی یہ مصیبت آ سکتی ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اگر خلاف شریعت، یہ 4 باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں، فتنوں سے بچنا ہے، اپنے گھر میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، شریعت کے مطابق کام کریں، اور چوتھے نمبر پر
خلاف شریعت کام سے بچ جائیں تو فرمایا اللہ تمہیں فتنوں سے بچا لے گا، ورنہ محترم بھائیوں بندہ فتنوں کا شکار ہوگا، اور فتنوں کا شکار دنیا میں تو جو اس کا نقصان ہونا ہی ہونا ہے، آخرت اس کی برباد ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔